یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے اس ملک پہ کہ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا عدم اعتماد کی تحریک کرنے کا، وہ میرے خلاف وہ کرنے کا۔ تو میں نے اس دن، آپ یقین کریں، میں نے اللہ سے 2 نفل مانگ کے شکریہ ادا کیا۔ اس لیے ایک منٹ شور نہیں، میں نے اس لیے کیا کہ میں تنگ آ گیا تھا 3.5 سال جب سے حکومت آئی ہے۔ کل حکومت گئی، پرسوں حکومت گئی، آج گئی، نااہل ہے، سلیکٹڈ ہے۔ تو اب جو یہ تینوں اکٹھے ہو کے انہوں نے جو کیا ہے، یہ اب کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا، یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے وہ کام کر دیا کہ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ غلط فہمی میں پڑھ کے کہ جی شاید قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ پاکستانی قوم کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی نے سیاست تو صحیح کی نہیں ہے۔ نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پہ سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ اور وزیر وہ بن گیا۔ شہباز شریف ٹوکرے کا پھل لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے، وہ اوپر آ گئے۔ انہوں نے محنت کون سی کی ہے؟ ان کو تو باہر سے اٹھا کے سلیکٹ کر کے ان کو بنا دیا۔ زرداری نے ایک جعلی پرچہ دکھا کے وہ بن گیا۔ انہوں نے محنت کب کی ہے؟ اور فضل الرحمان 30 سال سے دین کو بیچ رہا ہے، انہوں نے کیا محنت کی ہے؟ یہ ابھی آپ نے پوری فلم دیکھی، ایک پارٹی نے گراس روٹ سے کھڑے ہو کے تھوڑے سے لوگوں کے کیمپین کر کے عوام میں جا کے محنت کر کے مارے کھا کے مشکلیں دیکھ کے ہم یہاں پہنچے۔ یہ کبھی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور عوام کی ایک چیز یہ سمجھ جائے، لوگ مشکل وقت، عالمی مہنگائی، اس کے اندر لوگ مشکل میں تو ہیں، لیکن یہ ان کو غلط فہمی ہوگی کیونکہ لوگ مشکل میں ہیں، لوگ ان 3 چہروں کی کرپشن بھول چکے ہیں، یہ غلط فہمی میں پڑ گئے اور یہ کپتان کے ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی، ان کی 2023 کی الیکشن بھی گئی۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کا وزیر اعظم اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کام پہ ٹانگ رہی ہیں، اور جی کہ ناراض نہ ہو جائے، وہ میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل جائے، اور غلط کیا نکلے کہ وہ اوباما کو مسز اوباما کہہ دیتا ہے غلطی میں گھبرا کے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس وقت وہ چاہے منی لانڈرنگ میں وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ 22 کروڑ کے لوگوں کو یہ غلام بنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈرون اٹیک، کیا عمران خان ہی رہ گیا تھا کہ یہاں جب 400 ڈرون اٹیکس ان کے 10 سالوں میں ہوئے، زرداری اور شریف کے 400 ڈرون اٹیک ہوئے، میں کیوں اکیلا آیا؟ اپنی آپ نے دیکھا کہ ہم نے مظاہرے کیے، ہم نے دھرنے کیے، ان دونوں کو کوئی شرم نہیں آئی کہ آپ کی بمباری ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں، آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کہ وہ پاکستانی تھے؟ آپ کو کم از کم اتنا ہی منہ سے بول دیتے ہیں کہ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بننا۔ یہ ہر دنیا کے قانون کے خلاف ہے۔ اور میں جب مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارا جو دہشت گرد بیٹھا ہے لنڈن ایج وے روڈ پہ، اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے مارے، وہ اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے وہ، کیونکہ ان کو ملک میں قانون ہے، وہ اپنے ملک میں کسی کو قانون توڑنے نہیں دیتے۔ تو میں پہلے سب کو ایک واضح کر دوں، اوورسیز پاکستانیز کا، میں نے کبھی آج تک نہ میں اینٹی امریکن ہوں، نہ اینٹی برطانیہ ہوں، نہ اینٹی انڈیا بھی نہیں ہوں میں۔ وہ تو کوئی جاہل آدمی ہو جو ایک پورے ملک کے خلاف ہو جائے، اس سے تو بیوقوف آدمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر قسم کے لوگ بستے ہیں ملک کے اندر۔ آپ ایک ملک کے اینٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟
آپ ان کی پالیسیز کے اینٹی ہو سکتے ہیں. امریکہ کی وار آن ٹیرر کے میں پہلے دن سے خلاف تھا, میں ہمیشہ خلاف رہوں گا. میں ان کی عراق کی جنگ کے خلاف میں نے لندن کے اندر مظاہرے میں نے ڈیمونسٹریشن کے اندر شرکت کی ہے. برطانیہ کے اندر لوگوں, لاکھوں لوگ انہوں نے مخالفت کی جو کہ عراق کی جنگ میں جا رہا تھا ایک جھوٹ کے اوپر, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ. میں نے ان کے ساتھ شرکت کی. تو برطانیہ میں آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں اینٹی یو کے ہوں, کیونکہ اندر بہت بڑی اکثریت نے اس کی مخالفت کی تھی. آج ہندوستان کے اندر جو یہ ہندوتا, ان کی جو یہ فلسفی ہے کہ ہندو ریس صرف انڈیا ہندوؤں کے لیے, باقی وہ برابر کے شہری نہیں, مسلمان, خاص طور پر مسلمان اور پھر کرسچنز. تو یہ تو مجھے پتہ ہے, میں انڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بہت بڑے لوگ ہیں ایسے, ڈرے ہوئے ہیں اس وقت, کیونکہ فیشزم ہے وہاں, خوف ہے وہاں, میڈیا کے اوپر خوف ہے, ججز کے اوپر خوف طاری کیا ہوا انہوں نے. ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے وہاں. لیکن میں اینٹی انڈیا تو نہیں ہوں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہاں کوئی صحیح لیڈرشپ آئے تاکہ وہ ہندوستان میں کشمیریوں کا حقوق دے. وہاں مسلمان ہیں, وہاں ان کو برابر کا شہری بنائے. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں. اور اگر وہ کشمیر میں جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا 5 اگست 2019 کا, وہ واپس لیتے ہیں تو ہم پھر ان سے اپنے تعلقات نارمل کر سکتے ہیں اور بات چیت پہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. تو میری مخالفت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے لیے اور قانون بنائے ہوئے ہیں. اپنے ملک میں تو آپ اجازت نہیں دیتے یہ بمباری کر کے لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جج جوری ایکسیکیوشنر. تو ہمارے ملک میں آپ یہ کر رہے ہیں 400 ڈرون اٹیکس. کتنے لوگ اس میں مارے گئے, کتنی عورتیں بچے مارے گئے. اور ذمہ داری کس کی تھی؟ ان دونوں کی. اور یہ دو کیوں نہیں بولتے تھے؟ کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. اگر چوری کے ان کو اتنا پیسے سے پیار ہے, یہ اس ملک کو بیچ دیں گے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے. کوئی انڈیکیٹر لے لو, ہماری تعلیم لے لو. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یکساں تعلیمی نصاب ہم لے کے آئے ہیں. کبھی کسی نے نہیں سوچا اس چیز کا. اور ہمارا سب سے بڑی چیز, میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ نے پہلی دفعہ کوشش کی اپنے نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے, کبھی اس طرح کی کوشش پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. ہیلتھ کارڈ, آپ امریکہ انگلینڈ بیٹھے ہیں, کہیں بھی آپ کو ہیلتھ انشورنس نہیں ملتی پیسے دیے بغیر. یہ ہم کر رہے ہیں پاکستان میں کہ ہر خاندان کو ہم 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں ہیلتھ انشورنس میں, مفت ہر خاندان کو دے رہے ہیں. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا غریب ملکوں کے اندر. اور اسی لیے ہی یہ ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ڈر لگا ہوا ہے. اس ٹولے کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں آگے تو ان کی دکانیں بند ہونے لگی ہیں. 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 50 سال پاکستان کوئی ڈیم نہیں بنی. اب پانی بچانے کے لیے پہلی ڈیم 2025 میں ممن ڈیم بڑی ڈیم ہے, 2026 میں داسو ڈیم اور 2028 میں بادشاہ ڈیم بنے گی, جس سے دگنی ہو جائے گی ہماری پانی کی سٹوریج. اس کا مطلب ہم اور زیادہ گندم اپنا پانی دے سکیں گے اور علاقوں کو پانی کے نیچے لا سکیں گے. کہنے کا مطلب آخر میں یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں اپنے میڈیا والوں کو, اپنے اکانومسٹ کو, ان ساری پارٹیز کو, کبھی ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو. ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ تو 30 سال 35 سالہ باریاں لیتے رہے. ہم نے 3.5 سال میں جس طرح کی پاکستان میں امپروومنٹس کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. نیشن بلڈنگ کی ہے, رحمت للعالمین اتھارٹی, رحمت للعالمین اتھارٹی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے کی ہے. لوگوں کو پتا چلے ملک بنا کیوں تھا, سیرت نبی کیا تھی,
کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کیریکٹر بدل دیے، لیڈر بنا دیا لوگوں کو، دنیا کی امامت کروائی. پتہ ہی نہیں ہمارے لوگوں کو کہ پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا. یہ پہلی دفعہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بتا رہے ہیں سیرت نبی کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ اس نے عربوں کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروائی. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے دور کے اندر ہم نے دنیا کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی ہوتی تھی، ان کی شان میں گستاخی ہوتی تھی. 30 سال فضل الرحمان اسلام کو بیچ رہا ہے. میں نے 3.5 سال میں آج پریزیڈنٹ پوٹن کے منہ سے نکلا ہے کہ آزادی کے رائے، آزادی صحافت کے نام پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. جسٹن ٹروڈو، کینیڈا کا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ آزادی ہے رائے کا نام اس کی پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ اتنی دیر جو دکان لگائی ہوئی ہے اسلام کی، فضل الرحمان مجھے بتائیں، آپ نے ایک ہیڈز آف سٹیٹ تو دور کی بات ہے، آپ نے کسی ان کے چپڑاسی سے بھی یہ کلوایا ہے باہر؟ آپ کو پتہ ہے آج یونائٹڈ نیشنز کے اندر، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یونائٹڈ نیشنز کے اندر آج ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ریزولوشن پاس ہوگا اسلاموفوبیا کے خلاف. یہ ہماری وجہ سے ہے. آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو پتہ ہے اسلاموفوبیا کیا ہے، یہاں تو لوگوں کو نہیں پتا. وہ جو آپ باہر رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ سر کور کیا ہوا ہے اور سڑکوں کے اوپر برا بھلا کو کہتے ہیں. کوئی بات نہیں کرتا تھا آج تک. یہ ہم نے، مجھے فخر ہے کہ UN میں، OIC میں، دنیا میں نے اس چیز کو اٹھایا، اور آج انشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کی جائے گی اسلاموفوبیا کے خلاف.